ملک میں کئی مختلف جگہوں پہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں. کچھ امیدواران کی اوبویسلی کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں تمام امیدوار اگری کر جائیں رزلٹ سے. اب کہیں نہ کہیں تحفظات ہوں گے, احتجاج ہوگا. وائلنس بھی ایاز صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہوا ہے کچھ علاقوں میں. تو اس پر بڑا ضروری ہے کہ پیسفلی ریزالو کیا جائے ان چیزوں کو, چونکہ جو فورمز موجود ہیں اگر اس کا استعمال ہی نہیں کریں گے اور سڑکوں پہ فیصلے لیں گے تو اسی نے تو یہاں تک پہنچایا ہے نظام کو. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں, معیشت کے کیا حالات ہیں. بالکل گریونسز ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کے. کچھ کو یہ لگا ہے کہ جی گنتی ٹھیک نہیں ہوئی, کچھ کو لگا ہے جی کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی, کو فارم چینج ہو گیا. فورمز جو موجود ہیں, الیکشن کمیشن ہے وہاں نہیں سن رہا, اب عدالت جا رہے ہیں. اب عدالت میں دیکھیں نا پٹیشنیں وہ 12 تاریخ مقرر بھی ہو گئی, جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی, 12 کو ان کو سن رہے ہوں گے. تو احتجاج سب کا رائٹ ہے, لیکن پیسفل اور رائٹ وے میں جا کے. یہ نہیں ہے کہ آپ وائلنس کریں گے, وہ اس ملک کے پہلے ہی حالات اس قابل نہیں ہیں. اور ایک بات میں وہ جو بات ہو رہی ہے نا بار بار کہ جی 100 آپ کہہ رہے ہیں آزاد اور یہ سارے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, یہ یقین کریں مجھ سے قسم لے لیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ تھا کہ بیٹھ لینا ہے, پی ٹی آئی نہیں ہے. ہم کیا کرتے, ہمیں تو آزاد ہی لکھنا پڑنا تھا, وہی ہم لکھ رہے ہیں. اگر وہی ہمارا قصور ہے تو ہم قصوروار ہیں. چلیں الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کوئکلی کامنٹ لے کے پھر رحمان اور مصدق صاحب کی طرف آتے ہیں. الیاس صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجیے گا. ظاہر ہے یہ توقع بڑی تھی پنجاب میں, خاص طور پر لاہور میں بھی نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کو. تو آپ کو لگتا ہے ان کی توقع کے مطابق نتیجہ آیا ہے یا نون لیگ کے جو کیمپس ہیں ان میں مایوسی ہے؟ کیونکہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ یہ تو بڑے آبائی, اور وہ بھی چیلنج ہو گئے ہیں اب تک. الیاس صاحب بڑے آبائی حلقے تھے نون لیگ کے, جہاں جہاں پر نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز نے کانٹیسٹ کیا. الیاس صاحب دیکھیں جی, وہ توقع تو تھی ان کو کہ جی رزلٹ ہمارے جو آئیں گے وہ بہت اچھے ہوں گے اور مکمل جو 14 کی 14 سیٹیں نون لیگ لے جائے گی. لیکن ان توقعات تو اس طرح کی نہیں ہے جب لیکن پورے ملک کے رزلٹس دیکھے, جس طرح جو اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب 7-8%, 10-12% پر جی آپ نے ازیوم کر لیا کہ ہم ہار گئے یا نہیں ہار گئے, اس طرح کی بات جو کرتی ہیں. لیکن اس میں جو تھا ان کو توقع تھی کہ ہمارے رزلٹس آئیں گے, پورے آئیں گے اور بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون جیتے گی اور آسانی سے گورنمنٹ بنا لیں گے. لیکن رزلٹ ان کی ان توقعات کے مطابق نہیں ہے کہ جس طرح وہ چاہ رہے تھے. آپ دیکھ لیں حکومت سازی کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے اس دن تو میٹنگ اپنی سپیچ پوسٹ پون کر دی تھی اور وہ چلے گئے, اور دوسرے دن آئے, انہوں نے سوچ بچار کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ بھائی اب مخلوط حکومت بنے گی. اور اس سے پہلے اسے تقریر کر دی, اور اس سے پہلے ایک دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی بھائی جس کو ووٹ دینے ہیں, جس دن ووٹنگ ہو رہی تھی تو ایک ٹیم ایک پارٹی کو دیں تاکہ صحیح حکومت بن سکے. لیکن ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے, اس لیے مایوسی ان میں دیکھی جا رہی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں ملاقات کریں اور زرداری صاحب ان کو وقت نہیں دے رہے. آج بھی رات کو ملاقات طے تھی, گاڑیاں الرٹ ہوئی اور جانے کے لیے کہ زرداری ہاؤس سے بندے آئیں گے. زرداری صاحب وقت نہیں دے رہے, یہ خبر ہے. لیکن زرداری صاحب نہیں آئے پھر, اور اس کے بعد یہ ملاقات کل پر. الیاس صاحب یہ مصدق صاحب مسکرا رہے ہیں اس بات پہ کہ زرداری صاحب بیزی ہیں. یہ سوال جو ہے وہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے ماڈل ٹاؤن سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں. جی مصدق صاحب ہمیشہ بہت اچھا مسکراتے ہیں. مصدق صاحب پھر کیا واقعی کینسل ہو گئی آج جو ملاقات ہونی تھی؟ خبریں تو یہ آ رہی تھی جاتی یا تو یہ کہنا چاہیے نا تم اتنا جو مسکرا رہے ہو غم ہے جو چھپا رہے ہیں. یہ ویسے آپ نے صحیح غم تو میں نے آتے ہی آپ کے سامنے رکھ دیا. غم تو غلط کر دیا, اور نہیں غلط نہیں کیا, میں نے تو صحیح کیا. جی مصدق صاحب میں نے تو آپ لوگوں سے کہا ہے کہ صرف ہمارے لیے نہیں, پارٹی کے لیے نہیں, میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ جس کو بھی مینڈیٹ عوام دیتے اس کو بھرپور مینڈیٹ دیتے تاکہ وہ مضبوط ہاتھوں کے ساتھ سخت فیصلے کر سکیں. جب آپ بیٹھیں گے آپس میں اور مل جل کے ایک کنسنسس کا فیصلہ کریں گے تو اس میں صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہوگا زیادہ تر, اور وہ ہے سختی کا ایلیمنٹ, بیکاز اس میں ایک کنسنسس ہے. سو کنسنسس کے فیصلے لمبا وقت لگائیں گے اس بھنور سے نکلنے کے لیے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اس کا کوئی ایک فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جس بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کا اکنامک ایلیمنٹ تو یہ بات جو میں نے کہی اس پہ صحیح بیٹھتا ہے,
لیکن اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو انتشار ہے یا پولرائزیشن ہے یا نفرت ہے یا لے دے ہے یا ہماری انبلٹی کہ ہم پالیسی پہ بیٹھ کے ایک سلیقے سے بات کر سکیں. اگر ایک کنسنسس والی حکومت آتی ہے, ایک براڈ بیسڈ حکومت آتی ہے, تو کم از کم اس بھنور سے نکلنے میں ہمیں آسانی ملے گی. اور میں نے جتنی بھی دنیا کی تاریخ پڑھی ہے, سیاسی تاریخ پڑھی ہے, وہاں پہ once you get the politics right, you get the economy right. And it's never the other way around. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے آپ اکانومی ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد پھر سیاست ٹھیک ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. 90% جگہوں پہ آپ کو تاریخ میں یہی نظر آئے گا کہ پہلے آپ سیاست ٹھیک کر لیں. اور سیاست ٹھیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سیاست ٹھیک کرنے کا مطلب یہ کہ بھی آپ نے جو ذکر کیا کہ اگر سیاست صحیح ہو تو پھر مار دھاڑ تو نہیں ہونا, پھر انتشار نہیں پھیلے, پھر آگے نہیں لگیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاست ہم ہی سب لوگ ہیں نا جی, ہم ہی سب لوگ ہیں, مگر ہم ہی سب لوگ سیاستدانوں پر جاتے ہیں نا. میں تو جب میاں نواز شریف صاحب رات کہہ رہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تو ابھی جو آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے ملک کو چلانے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے, تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہی آپشن رکھیں گے؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے لیے تو یہ آپشن میاں شہباز شریف نے اسمبلی کے فلور کے اوپر سامنے رکھ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں. جب وہ ہاتھ نہیں ملا رہے تھے اور ایک کیچڑ کی بالٹی لے کے سڑک پہ نکلے ہوئے تھے, کبھی کسی کی بہن کے اوپر پھینکی, کسی کی بیٹی کے اوپر پھینکی, ان کو کوئی غرض نہیں تھی. ان حالات میں بھی میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی سائن کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں تھے, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا جب وہ ملک پہ ہمارے حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو بات یہ کہ سیاسی جماعتیں جن کی کوئی پرانی, جنہوں نے ماریں کھائی ہوئی تھیں, جس کو تھوڑی سی سوجھ بوجھ تھی, ان کو تو سمجھ تھی, انہوں نے تو کہا کہ بیٹھیں, آپ ہمارے سیاسی حریف ہیں, آپ ہمارے دشمن تو نہیں ہیں. مگر جب انہوں نے کہا میں اس سے ہاتھ ملا دوں گا, اس سے ہاتھ پھر بھی نہیں ملاؤں گا, میں مر جاؤں گا, میں پھر بھی اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں پھر بھی اس سے, تو یہ سیاست کا انداز جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. اور اگر ایک براڈ بیسڈ کنسنسس والی بات چلتی ہے تو جہاں پہ اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ سخت فیصلے نہیں ہو سکیں گے, وہاں پہ ایک فائدہ یہ ہے کہ سیاست میں لے دے جو ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس پوری یہ جو چلی الیکشن کیمپین, اس میں وہ زبان نہیں استعمال ہوئی جو اس سے پہلے استعمال ہوتی تھی. آپ کو کوئی نہیں اوئے توئے نہیں سنائی دیا. اگر کسی نے تنقید بھی کی تو اچھے الفاظ میں. ایک بات جو آپ نے کی نا لمبے عرصے کے لیے, اب اس پہ 10 سالہ پروگرام کی بھی بات ہو رہی ہے, اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو بتایا یہ گیا کہ اگر نہ آتی تو 10 سالہ پروگرام آ جاتا. اب آ رہے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں 10 سالہ پروگرام آ رہا ہے, پھر نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں. اس 10 سال میں اور اس 10 سال میں کیا فرق ہے؟ اس 10 سال میں حکومت ہماری ہونا ضروری نہیں ہے. کنٹینیوٹی آف پالیٹکس اینڈ ڈیموکریسی جو ہے اس 10 سال کا پلان ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ مجھے تم 10 سال کے لیے دے دو اور پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ نہیں ہم کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تسلسل کے ساتھ ریاست سازی کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن وقت سے کروائیں اور ہم ہاریں ہم جیتیں, یہ تسلسل قائم رہنا چاہیے تاکہ جو بھی آئے وہ جو مقدمہ عوام کا ہے, غربت کا ہے, مہنگائی کا ہے,